لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی یا کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے سو گیا اور ایسی غفلت ہو گئی کہ اگر وہ ٹیک نہ ہوتی تو گر پڑتا تو وضو جاتا رہا، اور اگر نماز میں بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے سو جائے تو وضو نہیں گیا، اور اگر سجدے میں سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر نماز سے باہر بیٹھے بیٹھے سوئے اور اپنا بیٹھک ایڑی سے دبا لے اور دیوار وغیرہ کسی چیز سے ٹیک نہ لگائے تو وضو نہیں ٹوٹا۔ بیٹھے ہوئے نیند کا ایسا جھونکا آیا کہ گر پڑا تو اگر فوراً ہی آنکھ کھل گئی ہو تو وضو نہیں گیا، اور جو گرنے کے ذرا دیر بعد آنکھ کھلی تو وضو جاتا رہا، اور اگر بیٹھا جھومتا رہا گرا نہیں تب بھی وضو نہیں گیا۔ اگر بے ہوشی ہو گئی یا جنون سے عقل جاتی رہی تو وضو جاتا رہا، چاہے بے ہوشی اور جنون تھوڑی دیر رہا ہو۔ ایسے ہی اگر تمباکو وغیرہ کوئی نشے کی چیز کھا لی اور اتنا نشہ ہو گیا کہ اچھی طرح چلا نہیں جاتا اور قدم ادھر ادھر بہکتا اور ڈگمگاتا ہے تو بھی وضو جاتا رہا۔ اگر نماز میں اتنے زور سے ہنسی نکل گئی کہ اس نے آپ بھی اپنی آواز سن لی اور اس کے آس پاس والوں نے بھی سن لی، اس سے بھی وضو ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی۔ اور اگر ایسا نہ ہو کہ اپنے کو تو آواز سنائی دے مگر سب پاس والے نہ سن سکیں، اگرچہ بہت ہی پاس والا سن لے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہ ٹوٹے گا۔ اور اگر ہنسی میں فقط دانت کھل گئے، آواز بالکل نہیں نکلی تو نہ وضو ٹوٹا نہ نماز گئی۔ ہاتھ لگانے سے یا یوں ہی خیال کرنے سے اگر آگے کی راہ سے پانی آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس پانی کو مزی کہتے ہیں۔ بیماری کی وجہ سے جو لیس دار پانی آگے کی طرف سے آتا ہو تو وہ پانی نجس ہے اور اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیشاب یا مزی کا قطرہ سوراخ سے باہر نکل آیا لیکن ابھی اس کھال کے اندر ہے جو اوپر ہوتی ہے، تب بھی وضو ٹوٹ گیا۔ مرد کے پیشاب کے مقام سے جب عورت کا پیشاب کا مقام مل جائے اور کچھ کپڑا وغیرہ بیچ میں آڑ نہ ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر دو عورتیں آپس میں اپنی شرمگاہیں ملائیں تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کی کانچ باہر نکل آئے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منی اگر بغیر شہوت خارج ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، مثلاً کسی اونچے مقام سے گر پڑا اور اس صدمے سے منی خارج ہو گئی۔ وضو کے بعد ناخن کٹوائے یا زخم کے اوپر کی مردہ کھال نوچ ڈالی تو وضو میں کوئی نقصان نہیں آیا، وضو باقی رہا۔ وضو کے بعد کسی کا سطر دیکھ لیا یا اپنا سطر کھل گیا یا ننگے ہو کر نہایا اور ننگے ہی ننگے وضو کیا تو اس کا وضو درست ہے، پھر وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ چیز نجس ہوتی ہے، اور جس سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ نجس بھی نہیں۔ تو اگر ذرا سا خون نکلا کہ زخم کے منہ سے بہا نہیں، یا ذرا سی قے ہوئی منہ بھر کر نہیں ہوئی تو یہ خون اور قے نجس نہیں ہے۔ اگر کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو اس کا دھونا واجب نہیں، اور اگر منہ بھر کر قے ہوئی یا خون زخم سے بہہ گیا تو یہ نجس ہے، اس کا دھونا واجب ہے۔ اور اگر اتنی قے کر کے کٹورے یا لوٹے کو منہ لگا کر کلی کے واسطے پانی لیا تو وہ برتن ناپاک ہو جائے گا، اس لیے چلو سے پانی لینا چاہیے۔ چھوٹا لڑکا جو دودھ ڈالتا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر منہ بھر کر نہ ہو تو نجس نہیں ہے، اور جب منہ بھر کر ہو تو نجس ہے۔ اگر عورت بغیر اس کے دھوئے نماز پڑھے گی تو نماز نہ ہوگی۔ اگر وضو کرنا تو یاد ہے اور اس کے بعد وضو ٹوٹنا اچھی طرح یاد نہیں کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں تو اس کا وضو باقی سمجھا جائے گا، اسی سے نماز درست ہے، لیکن دوبارہ وضو کر لینا بہتر ہے۔ جس کو وضو کرنے میں شک ہو کہ فلانا عضو دھویا یا نہیں تو وہ عضو پھر دھوئے چاہے، اور اگر وضو کرنے کے بعد شک ہوا تو کچھ پرواہ نہ کرے، وضو ہو گیا۔ البتہ اگر یقین ہو جائے کہ فلانی بات رہ گئی تو اس کو کرے۔ جنازے کی نماز اور تلاوت کے سجدے میں قہقہا لگانے سے وضو نہیں جاتا، بالغ ہو یا نابالغ ہو۔ بے وضو قرآن مجید کا چھونا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسے کپڑے سے چھو لے جو بدن سے جدا ہو تو درست ہے، کرتا کے دامن سے جبکہ پہنے ہوئے ہو چھونا درست نہیں۔ اور اگر کلام مجید کھلا ہوا رکھا ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کر پڑھا لیکن ہاتھ نہیں لگایا، یا یہ بھی درست ہے
اسی طرح بے وضو ایسے تعویذ اور ایسی تشتری کا چھونا بھی درست نہیں جس میں قرآن کی آیات لکھی ہوں۔